دوستو حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا پاکستان میں ٹائم ضائع کیا گیا ہے. وہی پرانے گھسے پٹے سوالات پوچھے جا رہے ہیں. نہ سوال کا کوئی ڈنگ نہ ہی کوئی رنگ. اتنے بڑے پلیٹ فارم پر ہر کسی کو بس مشہور ہونے کے لیے مائک پر آنا ہے. خصوصاً ڈاکٹر عیسیٰ احمد جب میں ملنے ان کو آیا تھا 51 میں بولا کیوں ہے؟ میں بولا اسلامک ادارے دیکھنا ہے. بولے آپ کو پاکستان میں ادارے ملیں گے، اسلام نہیں ملے گا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تقابل ادیان کے ماہر ہیں، لیکن یار یہ پاکستانی عوام اتنی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی چونا لگا دیا. اس سے پہلے اینگن الطان کو بھی چونا لگا چکے ہیں. لیکن ذاکر نائک کے ساتھ پاکستانی لونڈے نے ایسا پرینک کیا ہے کہ شاید ہی کسی اور ملک میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایسا کسی نے کیا ہو. لڑکے نے خود کو عیسائی بتایا اور پھر ڈاکٹر صاحب نے ان کو کلمہ بھی پڑھا دی، لیکن دراصل وہ مسلمان تھے اور ڈاکٹر صاحب کو بیوقوف بنا کر. ڈاکٹر صاحب میں مسلمان ہوں، معذرت کرتا ہوں آپ سے، میں نے جھوٹ بولا کیونکہ مجھے ابھی جلدی گھر جانا تھا، تو سب سے پیچھے لائن میں کھڑا تھا. میں نے بولا کہ یار مجھے موقع ہی نہیں ملے گا. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ نے بہت بڑا گناہ کیا. دوسری طرف پلوا شاہ نام کی ایک لڑکی نے ڈاکٹر صاحب سے سوال پوچھا. ڈاکٹر صاحب نے سوال کو سمجھے بغیر لڑکی پر غصہ ہوئے معافی کا مطالبہ کیا. اب اس موضوع کو لے کر بھی ایک طوفان کھڑا ہو گیا ہے. بہت سارے لوگ پلوا شاہ کے سوال کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف ایک بہت بڑی تعداد ڈاکٹر ذاکر نائک کے حق میں لکھ رہے ہیں کہ جی انہوں نے بالکل صحیح جواب دیا ہے. اس کو آپ کیسا سمجھتے ہیں یہ تو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن خیر، اگر آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کون ہے، ایجوکیشن کتنی ہے، اسلامک اسکالر کیوں بنے، اب تک کتنے لوگوں کو مسلمان کر چکے ہیں، کتنے ممالک کے دورے کیے ہیں، کیا کیا ایوارڈز ملے، تو اس ویڈیو میں ان سارے سوالات کا جواب مل جائے گا. تو چلیے شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک 18 اکتوبر 1965 کو انڈیا ممبئی میں پیدا ہوئے. ان کے والد کا نام کریم نائک اور والدہ کا نام روشن نائک ہے. ڈاکٹر صاحب نے کشن چند چیلارام کالج، ٹوپی والا نیشنل میڈیکل کالج میں تعلیم حاصل کی اور یونیورسٹی آف ممبئی سے MBBS کیا. یوں تو ڈاکٹر صاحب پروفیشن کے لحاظ سے ایک ڈاکٹر ہیں، لیکن پوری دنیا میں اس وقت ڈاکٹر ذاکر نائک کو ایک بہت بڑے عالم اور اسلام کے عظیم مبلغ کے طور پر پہچانا جاتا ہے. مختلف ادیان کا تقابل، پاورفل میموری، بہترین پریزنٹیشن، ایکوریٹ ریفرنسز، کریٹیکل انالیسس اور آڈینس کی طرف سے پوچھے گئے بہت ہی مشکل سخت ترین سوالات کا بہت ہی خوبصورت مدلل اسلامک اور سائنٹیفک طریقوں سے جواب دے کر لوگوں کو حیرت میں ڈال دیتے. اللہ نے میموری اتنی شاندار دی ہے کہ ہر آیت نمبر کے لحاظ سے یاد ہے کہ کون سے پارے میں ہے اور کون سی سورت کا آیت ہے. اسی طرح احادیث پر بھی مکمل عبور حاصل ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ ہندوؤں، عیسائیوں اور دیگر مذاہب کی کتابیں مکمل حفظ ہیں. ڈاکٹر صاحب نے جب سے دعوت کا کام شروع کیا ہے تب سے آج تک 3000 سے زائد لیکچرز دیے ہیں، جن میں امریکہ، کینیڈا، لندن، اٹلی، فرانس، ترکی، سعودی عرب، دبئی، قطر، کویت، بحرین، عمان، مصر، یمن، ساؤتھ افریقہ، بوٹسوانا، نائجیریا، کیمیا، الجیریا، موروکو، سری لنکا، تھائی لینڈ، ملیشیا، سنگاپور، انڈونیشیا، برونائی، چائنا، ہانگ کانگ، ساؤتھ کوریا، جاپان، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، مالدیوز اور اسی طرح کئی دیگر ممالک میں ہزاروں لوگوں کے مجمع میں اسلام کی دعوت دی. ہر شخص چاہے کافر، ہندو، عیسائی، ملحد کیوں نہ ہو، سب کے مشکل ترین سوالات کے جوابات دیے اور الحمدللہ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. اپریل 2012 میں انڈیا کے شہر کشن گنج بہار میں ڈاکٹر صاحب کے بیان میں 10 لاکھ لوگ بیٹھے تھے. دنیا کی تاریخ میں آج تک اتنے لوگ ایک سنگل عالم مولانا اسکالر کے بیان میں جمع نہیں ہوئے. 2017 میں انڈونیشیا اور 2019 میں ملیشیا میں 1 لاکھ سے زائد لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کا بیان سننے کے لیے جمع ہوئے. 1 اپریل 2000 کو امریکہ میں ان کا عیسائیوں کے نامی گرامی عالم ولیم کیمبل کے ساتھ کئی گھنٹے طویل مناظرہ ساری دنیا کا توجہ کا مرکز بنا تھا. اس مناظرے کا عنوان تھا قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں. مناظرہ ایک امریکی ٹی وی چینل پر براہ راست دکھایا گیا تھا، جس کے بعد کم از کم 34,000 لوگوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا. اس مناظرے کے بعد ہر جگہ انہیں تقابل ادیان کا سب سے بڑا ماہر سمجھا جانے لگا اور ہر جگہ انہیں دعوت دین کے لیے بلایا جانے لگا. اس کامیابی پر ڈاکٹر صاحب کے استاد شیخ احمد دیدات صاحب نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہا، بیٹا جو کام تم نے 4 سالوں میں کیا مجھے کرتے ہوئے 40 سال ہو گئے. شیخ احمد دیدات صاحب نے انہیں ایوارڈ دیا اور دیدات پلس کے لقب سے نوازا. یوں بھارت کے رہنے والے انتہا پسند ہندوؤں کو فکر لاحق ہوئی کہ ان کے لوگ بھی گاہے گاہے اسلام کی طرف جا رہے تھے. یوں 21 جنوری 2006 کو بھارت میں ہندوؤں کے سب سے بڑے روی شنکر کے ساتھ ان کا اسلام میں تصور خدا اور ہندو مذہب کے موضوع پر مناظرہ ہوا تو انہوں نے شنکر کو تھوڑی ہی دیر میں بے بس کر دیا. یہ منظر دیکھ کر کتنے ہی ہندو مسلمان ہو گئے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب احمد دیدات صاحب سے متاثر تھے. ان کو دیکھ کر ڈاکٹر صاحب نے دعوت دین کا کام شروع کیا اور اس کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد نے ان کے مشن کو اور زیادہ پختہ کر دیا. ڈاکٹر صاحب نے کئی کتابیں لکھی ہیں: دا قرآن اینڈ ماڈرن سائنس، دا قرآن اینڈ دا بائبل ان دا لائٹ آف سائنس، آنسرز ٹو نان مسلمس، کامن کویشچنز اباؤٹ اسلام، فوکس آن اسلام، رائٹس آف وومن ان اسلام، ماڈرن اور آؤٹ ڈیٹڈ، از نان ویجیٹیرین فوڈ
permitted or prohibited for the human being, the concept of God in many religions, the Quran and modern science, compatible or incompatible, similarities between Hinduism and Islam, is the Quran God words, اور اس طرح کئی دیگر کتابیں شامل ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اسلامی تعلیمات کو صحیح طریقے سے پیش کرنے اور اسلام کے حوالے سے لوگوں کے سوالات کے جوابات کے لیے سال 2006 میں ایک چینل لانچ کیا اور اس چینل کا نام رکھا پیس ٹی وی۔ پیس ٹی وی مختلف زبانوں میں اپنی نشریات پیش کر رہا ہے، جن میں اردو، انگریزی، عربی، ہندی اور بنگالی زبانیں شامل ہیں۔ 2011 سے 2014 تک امریکہ کی جارج ٹاؤن یونیورسٹی نے انہیں دنیا کی 500 بااثر ترین شخصیات میں مسلسل برقرار رکھا۔ ان کی انہی خدمات کے اعزاز میں 29 جولائی 2013 کو انہیں متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کی جانب سے 2013 کی بہترین مسلم شخصیت قرار دے کر بین الاقوامی قرآنی ایوارڈ دیا گیا، جس کے ساتھ انہیں 7.5 لاکھ درہم انعامی رقم ملی، جو انہوں نے پیس ٹی وی کے لیے وقف کر دی۔ اسی سال انہیں ملیشیا کے بادشاہ نے ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ عطا کیا۔ 16 جنوری 2014 کو شارجہ کے حکمران شیخ ڈاکٹر سلطان محمد بن القاسمی نے اسلام کے لیے خدمات پر شارجہ ایوارڈ سے نوازا۔ 25 اکتوبر 2014 میں انہیں کیمبیا کے یوم آزادی کا واحد مہمان خصوصی بنا کر مدعو کیا گیا تھا، جہاں انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دی گئی۔ 1 مارچ 2015 کو سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے خود مسلم دنیا کا سب سے بڑا تمغہ شاہ فیصل ایوارڈ عطا کیا، جس کے ساتھ ملنے والی 7.5 لاکھ ریال کی انعامی رقم انہوں نے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کو عطیہ کر دی۔ ایک اندازے کے مطابق ڈاکٹر صاحب کے ہاتھوں 12 لاکھ سے زائد لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ تھی ایک مختصر سی ویڈیو جس میں نے کوشش کی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا سکوں۔ اس موضوع پر تفصیل سے ویڈیو بن سکتی تھی، لیکن وقت کی نزاکت کو جانچتے ہوئے میں نے کوشش کی کہ اس ویڈیو کو یہاں تک مختصر رکھوں۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ایسے ہی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ بہت شکریہ۔